80 एकड़ अराजी का केस, मरियम नवाज की पेशी के लिए आमद। मतवालों और पुलिस में तसादुम, नैब लाहौर के बाहर मैदान जंग, बैरियर तोड़ने की कोशिश, पथराव, लीगी रहनुमा की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया। लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग, एक कारकुन बेहोश, एहलकार जख्मी। MNA मलिक रियाज के कपड़े फट गए। मार कुटाई के बाद पकड़ धकड़, खवातीन समेत 55 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। हंगामा आराई के बायस मरियम नवाज की पेशी मनसूख, नैब का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। लीगी रहनुमा को जाती हैसियत में तलब किया गया था। कारकुनों के जरिए मुनज्जम अंदाज में गुंडागर्दी की गई, इमारत के शीशे भी तोड़े गए। एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। इस वेग से नोटिस के पीछे, जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने। नैब ऑफिस के सामने रियासती दहशतगर्दी और जबर का मुजाहरा, पुरअमन निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। कॉल अप लेटर में कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। आज बुलाने का मकसद नुकसान पहुंचाना था। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने अपने आप को बचाने के लिए नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। हुकूमत 6 माह की मोहलत पर चल रही है। PTI को वोट देने वाले भी मुंह छुपा रहे हैं। नून लीग का बयानिया बदला, ना ही पार्टी में कोई इख्तलाफ है। लीगी रहनुमा, पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं। पार्टी का एक ही बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। आपको वहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि आपको अपने करतूतों के सिलसिले में वहाँ पर बुलाया गया था। जो खातून अदालत की तरफ से जमानत पर है, उसने अदालत की तरफ से दी हुई कंसेशन जो है उसको मिसयूज किया है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश ने वहाँ पर पथराव किया, हुकूमत उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए। जो गाड़ियाँ जिन पर पत्थर लाए गए उनमें से कुछ गाड़ियाँ जो हैं जेली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ थी। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, करप्शन के हिसाब के लिए बुलाया गया था। मरियम नवाज ने अदालती रियायत का गलत इस्तेमाल किया। पत्थर लाने वाली कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली थीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो अपने वालिद साहब की और अपने सियासत की पीठ पे जो छुरा घोंपा गया था, उनकी इंटरनल ख़ानदान की पॉलिटिक्स, उसका बदला लेने के लिए आज उसने कहा ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में आज उस नून लीग की सियासत का भी जो बकिया रह गया था जनाजा, वो भी उन्होंने आज निकाल दिया। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायवंड में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अवान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। बेगम सफदर ने इदारों पर हमले की रवायत बरकरार रखी। बंदे इकट्ठे करने के लिए 8 रोज मंसूबाबंदी की गई। गुज़श्ता रात बदअमनी के लिए रायवंड में 10 लाख रुपए तकसीम किए गए। पत्थर मारने वालों को फीकस 25,000, गाड़ी को निशाना बनाने वाले को 1 लाख रुपए दिए गए। फयाजुल हसन चौहान का दावा। मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
مریم نواز سوالات کا جواب دینے کے بجائے بارات لے کر گئیں۔ ڈرامہ اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے رچایا گیا، مقصد صرف اپنی دولت بچانا ہے۔ نون لیگ کو لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ جو ہنگامہ ہوا جس میں ٹیئر گیس استعمال کی گئی، لوگ گرفتار ہوئے، ریاستی جبر جو ہے اس کا کبھی بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے جس طرح آج سچویشن کو وہاں پہ ڈیٹیریٹ کیا ہے اور جبر کا جو ہے ایک انتہا کر دیا وہاں پہ، جتنا زیادتی کی گئی ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ کہ اس کی انتہا کر دی۔ مریم نواز ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہی۔ آج کا واقعہ پنجاب حکومت کی نااہلی کا ثبوت، لیگی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں نہ رکیں تو ذمہ دار حکمران ہوں گے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں انتباہ، لاہور میں جو کچھ بھی ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال۔ پیشیاں نیب کی ہوتی ہیں، آپ خود بھی پیش ہوتے رہے ہیں، دیگر قائدین بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ ماضی میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، ضرور اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پولیس ہو یا گورنمنٹ آف پنجاب ہو، اس سے کوئی اس قسم کی حرکت سے کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ وہ گین کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کا بیٹی کو ٹیلی فون دریافت کی، فضل الرحمان کا بھی مریم نواز سے رابطہ، لیگی رہنما کی گاڑی پر حملے اور کارکنوں پر تشدد کی شدید مذمت۔ حکومت اپوزیشن کو نیب کے ذریعے دیوار سے لگانا چاہتی ہے، جے یو آئی سربراہ کی گفتگو۔ مریم نواز صاحبہ جب وہ نیب کے دفتر میں پیشی کے لیے پہنچ رہی تھی تو اسی احاطے میں جہاں ان کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس پھینکا گیا، تشدد کیا گیا، وہاں خود مریم نواز صاحبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاست میں ہم ان رویوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور نیب کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ حکمران سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری سیاسی انتقام کے منفی راستے پر چل رہے ہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ سے پہلے مروب ہوئے، نہ آئندہ ہوں گے۔ شہباز شریف کا رد عمل، لیگی کارکنوں اور مریم کی گاڑی پر پتھراؤ اور حملے کی شدید مذمت۔ نیب لاہور آفس کے باہر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت نوٹس، چیف سیکرٹری اور آئی جی سے رپورٹ طلب، ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، عثمان بزدار۔ عثمان بزدار کی کل نیب میں پیشی، لیگل ٹیم سے مشاورت مکمل، شراب لائسنس کے حوالے سے تمام دستاویزات پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام رہنماؤں کو نیب آفس آنے سے روک دیا۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں سیاسی کارکنوں پر تشدد کی مذمت، پولیس نے لیگی کارکنوں اور مریم نواز کی گاڑی پر پتھر پھینکے، شیلنگ بھی کی گئی، پی پی چیئرمین کا ٹویٹ۔ آصف زرداری کی 17 اگست کو احتساب عدالت میں پیشی، پیپلز پارٹی کا کراچی سے بذریعہ روڈ قافلوں کی صورت میں راولپنڈی پہنچنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قومی سلامتی اور جیو اسٹریٹجک صورتحال پر غور، محرم کے دوران عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، کورونا ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کیا جائے، سپاہ سالار کا خطاب، سیلابی صورتحال میں جوانوں کی بروقت کارروائیوں کی تعریف۔ کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں، سپریم کورٹ کا کے الیکٹرک کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم، سی ای او مونس الوی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی ہدایت، کہ الیکٹرک کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ کیا کمایا، کیا حاصل کیا، آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہ کرنا، چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔
کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کے سی ای او کی سرزنش، اب بجلی بند نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو آپ کے گھروں اور دفاتر کی ہوگی، لائٹ نہیں ہوتی تو خواتین بد دعائیں دیتی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ عدالتی حکم پر عمل، کراچی ڈیفنس فیز 2 میں کرنٹ لگنے سے نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ درج، سی ای او کے الیکٹرک سمیت 4 افراد نامزد۔ وزیر اعظم کا دورہ کراچی ملتوی، گورنر سندھ اسلام آباد طلب، عمران اسماعیل صوبے کی صورتحال سے آگاہ کریں گے، ارکان اسمبلی کے مطالبات سے بھی وزیر اعظم کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، معاشی استحکام پر اطمینان کا اظہار، عمران خان کی آشاریوں میں بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت، کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی بھی توثیق، وزیر اطلاعات کی میڈیا کو بریفنگ۔ بی آر ٹی منصوبہ آخر کار مکمل ہو ہی گیا، وزیر اعظم 13 اگست کو افتتاح کریں گے، وزیر اعلیٰ محمود خان بھی ساتھ ہوں گے، عمران خان کو پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی میں اہم پیش رفت، 4 قوانین میں ترامیم کے اور اپوزیشن میں اتفاق، ترمیمی بل منظوری کے لیے جلد پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ کورونا کی شدت میں واضح کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 15 اموات، ملک بھر میں 2,85,191 مریض، سندھ میں 1,24,127، پنجاب میں 94,586 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 34,755 اور بلوچستان میں 11,921 کیس۔ ملک میں کرونا وائرس بالکل ختم نہیں ہوا، کیسز میں کمی پر کسی فتح کا اعلان نہیں کر رہے، جامع منصوبہ بندی کے مثبت نتائج سامنے آئے، وبا میں کمی کے ساتھ پابندیاں بھی کم کرتے گئے، اس وقت صرف 20 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اسد عمر کی میڈیا بریفنگ۔ روس میں نئی کورونا ویکسین کی منظوری، صدر پیوٹن کی بیٹی پر کامیاب تجربہ، دوا جنوری تک مارکیٹ میں لے آئیں گے، روسی صدر کا اعلان۔ آزادی کے جشن کی تیاری، بیجز اور جھنڈیوں کی دھڑا دھڑ خریداری، شہر شہر سب سلالی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش۔ پاکستان اور انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ میں 13 اگست کو آمنے سامنے ہوں گے، میزبان اسکواڈ کو 1-0 کی برتری، اظہر 11 سیریز میں کم بیک کے لیے پر امید۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.